ندیم ملک صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ندیم صاحب، یہ یقیناً کوئی انتہائی سادہ معاملہ نہیں تھا، کوئی آسان نہیں تھا، بڑا ہی کمپلیکیٹڈ یہ کیس تھا، جس میں اب ہم نے دیکھا کہ فائنلی جو حکم آیا، جو اس کا ہمیں فیصلہ نظر آیا، وہ یہ کہ بانی پی ٹی آئی، شاہ محمود قریشی دونوں کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ کیا کامنٹ کریں گے ملک صاحب؟ میں تو اس کو بالکل صحیح نہیں مانتا۔ اس فیصلے سیاسی بنیادوں پر کیا گیا ایک فیصلہ ہے، اور یہ ایک ڈن ڈیل تھی کہ یہ انتخابی عمل شروع ہونے سے پہلے عمران خان کو انہوں نے سزا دینی ہے۔ سائفر کیس میں جتنے بھی نامناسب رویہ عمران خان کا تھا، وہ درست رویہ نہیں تھا عمران خان کا، اس کو سیاسی بنیادوں پر اس نے استعمال کیا، لیکن اس کی سزا یہ بالکل نہیں بنتی۔ یہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے اکاؤنٹ ریسیویبل کے اوپر یہ ڈن ڈیل تھی کہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے۔ ابھی بھی یہ ڈن ڈیل تھی، طے تھا کہ انتخابات سے پہلے 10 سال کی، 5 سال کی، 12 سال کی جو بھی سزا یہ سنا سکتے تھے وہ سنانی ہے، تاکہ انتخابی عمل سے ایک تو یقینی ہو جائے کہ عمران خان باہر رہے گا، 2 سال جیل میں گزارے گا، اس کے بعد یہ سزا قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ ایسی سیاسی بنیادوں پر دی گئی سزاؤں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ نواز شریف کے کیس میں سپریم کورٹ کی سزا سنائی ہوئی سزا تھی، لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن، وہ سپریم کورٹ نے خود ہی ختم کر دی ہے، تو یہ سزا بھی برقرار نہیں رہے گی۔ لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہماری عدالتی تاریخ سے ایسے فیصلے سامنے نظر آتے ہیں جن کو بعد میں صرف آپ لکیر ہی پھر سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ کاش یہ ایسا نہ ہوتا، وہ ہو چکا ہوتا ہے۔ بھٹو کا کیس کا ٹرائل ابھی لگا ہوا ہے 50 سال پرانے مقدمے کا، اس کے اوپر سن رہے ہیں کہ ججوں نے بیٹھ کے کیسے ایک وزیر اعظم جو تھا اس کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ اب یہ دوسرا معاملہ سامنے آئے گا، تو میں تو اس کی مذمت کرتا ہوں، مجھے یہ فیصلہ بالکل پسند نہیں ہے، افسوسناک فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، افسوسناک فیصلہ یہ کہنا ندیم ملک صاحب کا۔ منیب آپ کی جانب بڑھتے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارا جو تمام پینل ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے تمام جو کیس یہ سنایا گیا ہے، جس طریقے سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، یہ فیصلہ ریورس بھی ہو سکتا ہے، تو کیا وہ قانونی پہلو ہیں جن کو پی ٹی اے اٹھا سکتی ہے اس کیس میں، انہیں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے آگے جا کے؟ دیکھیے، بنیاد اس جگہ سے پڑتی ہے کہ آپ کے جو فیصلہ عدالت نے یعنی اس ٹرائل کورٹ نے دیا ہے، اس میں کیا کن چیزوں کے اوپر ریلائی کیا گیا ہے۔ میں دوبارہ عرض کروں گا کہ اگر تو پروسیکیوشن وٹنسز کے اکاؤنٹ کے اوپر ریلائی کیا گیا ہے، یعنی جو وہاں سے چیزیں دی گئی ہیں، تو اس سے یہ تو چلیں بالکل ثابت ہوتا ہے کہ سیاسی معاملات کے لیے استعمال کیا گیا، جو چیز نہیں تھی اس کو بیچ میں ٹھوسا گیا، سب کچھ کیا گیا۔ لیکن اس کے علاوہ جو کوانٹم ہے، جو یعنی کہ سزا کتنی بڑی ہے، یعنی 10 سال کی سزا، یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں ہے۔ اس کے اوپر یہ ایک بڑا سیریس جرم ہے۔ لگ یہ رہا تھا، میری دانست میں بھی یہ تھا کہ یار چلیں بہت بھی آپ کریں گے، 2 سال، 2 سال 3 سال اس سے زیادہ بنتی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن 10 سال کی سزا اتنی زیادہ سزا ہے۔ ویسے تو ایک دن کے لیے بھی کسی کو پابند سلاسل رکھنا یا سزا دینا بغیر جرم کے غلط ہوتا ہے، لیکن چلیں یہاں جرم ثابت بھی ہو گیا۔ میرا صرف نقطہ نظر ایک ہے کہ جب یہ فیصلہ آئے گا تو اس میں فیصلے کے اندر کتنا مضبوط فیصلہ ہے یا یہ کتنا کمزور فیصلہ ہوگا کہ عدالت جب ٹرائل کورٹ سے ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملہ جائے گا یقینی طور پر، تو وہاں پر اس فیصلے کو کھدیڑا جائے گا، اس کے اندر جو قانونی حکم ہے ان کو نکالا جائے گا اور اسی کی بیسس پہ اس فیصلے کو کالعدم کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن کیونکہ ابھی اس وقت ماحول یہ ہے کہ ہم انتخابات سے محض 8-9 دن کی دوری پر ہیں، اور عمران خان صاحب اس کے خلاف اس کے خلاف اپیل بھی اپلائی کرتے ہیں، تو اس میں بھی ٹائم لگے گا۔ اب تو وہ بیل بھی انفیکچس ہوگی کیونکہ عمران خان صاحب کو سزا ہو چکی ہے اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو سزا کے بعد ایک اور امپیکٹ آتا ہے، وہ ہے ڈسکوالیفیکیشن کا۔ یہ ڈبل ڈسکوالیفیکیشن ہے جو کہ عمران خان کی ہو چکی ہے، یعنی کہ وہ پہلے بھی توشہ خانہ کیس کی کنوکشن کے بعد 5 سال کے لیے نااہل ہو چکے تھے۔ اب یہ سائفر کیس کے اندر جو ان کی سزا ہے یہ بھی نااہلی ہے، اور ایک اور ان کے لیے رکاوٹ ہے کہ وہ پارلیمانی سیاست کے لیے اندر پھر نہیں آ سکتے۔ میں اس بات سے ایگری کروں گا ابھی جو زلط صاحب نے فرمایا اور ندیم ملک صاحب نے بھی، کہ یہ بہت سی باتیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کو پہیے لگ جاتے ہیں اور بہت تیزی سے وہ آگے بڑھتے ہیں، لیکن میں دوبارہ کہوں گا ہم اس وقت تک اس کے اوپر کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے جب تک ہم اس فیصلے کو تفصیلی طور پر پڑھ نہ لیں۔ بالکل، ابھی تو یہ زبانی سنایا گیا نا منیب، جج ابوالحسنات ذوالقرنین کی جانب سے۔ ہمیں بھی ویٹ ہے کہ یہ تفصیلی فیصلہ آئے تاکہ پتہ چل سکے کہ کہاں پر کیا چیز مینشن کی گئی ہے۔ طلعت صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں، ٹائمنگ کتنی میٹر کرتی ہے؟ جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ الیکشن قریب ہے، پھر پی ٹی آئی کا یہ بیانیہ بھی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں ملتی نہیں ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے کیمپینز میں یا کارنر میٹنگز میں یا ہمارے جلسوں میں یا کچھ بھی، اس پہ کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں، ٹائمنگ کا ہی سارا معاملہ ہے۔ آپ اگر فرض یہ کریں
کہ انتخابات قریب نہ ہوتے، سال دور ہوتے، آپ فرض یہ کریں کہ اس کے اندر عمران خان انوالو نہ ہوتا، کوئی اور شخص انوالو ہوتا، تو آپ کو فارن منسٹر انوالو ہوتا جو سیاستدان نہ ہوتا، کوئی ٹیکنوکریٹ ہوتا، آپ فرض یہ کریں کہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی انوالو نہ ہوتی اور یہ کسی کورٹ کے اندر معاملہ جاتا، تو میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ سرکاری دستاویز کو اس طریقے سے استعمال کرنا جرم ہے۔ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ کوئی سادہ اور آسان بات نہیں ہے کہ آپ نے ایک سرکاری دستاویز کو، چاہے اس کے متن کی وقت کچھ بھی ہو، آپ نے اس طریقے سے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، انہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، لیکن فرض کرے کوئی اپنے ذاتی یا معاشی مقاصد کے لیے استعمال کر لیتا ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان چونکہ انوالو ہے اور الیکشن چونکہ قریب ہے لہٰذا یہ اس کی بنیاد نہیں بنتی۔ لیکن ٹائمنگ کی وجہ سے اب یہ آرگومنٹ کہ ٹیکنیکلی کتنا ساؤنڈ کیس بن سکتا تھا، اب وہ آپ کو بیک گراؤنڈ کے اندر جاتا ہوا نظر آئے گا۔ اور پاکستان تحریک انصاف چونکہ ایک پاپولیرٹی کے مقابلے کے اندر ہے، اور ان کے جو نمائندگان ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہوں یا میڈیا پر ہوں، ان کو بھی شوق ہے کہ وہ یہ معاملات کو اچھال کر یہ ثابت کریں کہ وہ کتنے اچھے طریقے سے انصاف کے اصولوں کے پابند ہیں۔ تو یہ بیانیہ اب بہت سٹرونگ ہوگا کہ جی دیکھیں انتخابات سے یہ جڑا ہوا ہے، لیکن میں دوبارہ گزارش کروں گا اگر آپ انتخابات کے معاملے کو منہا بھی کر دیں، عمران خان کو بھی منہا کر دیں، یہ ایکٹ جو ہے جو انہوں نے کیری آؤٹ کیا وہ بازی نظر میں بڑا سنجیدہ معاملہ ہے۔ سزا کتنی ہونی چاہیے تھی، یہ بالکل منیب درست کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بہت ایک ہارش پنشمنٹ نظر آتی ہے، 10 سال جو ہے وہ بہت طویل سزا ہے، لیکن ان کے پاس بہت ساری اپیلز کے مواقع ہیں جو پچھلی حکومتوں کے اندر اسی جماعت میں، اور میں اس کو بطور جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا، میں صرف موازنہ کر رہا ہوں کیونکہ اسٹینڈ ہمارا وہی ہے کہ پروسیس آپ کو نیٹ اینڈ کلین نظر آنا چاہیے، جو اس میں آپ کو نظر نہیں آیا۔ لیکن اسی جماعت کے نمائندگان نے سپریم کورٹ کے ذریعے جب وارداتیں کروائیں تو ان وارداتوں کو میڈیا کے اندر انڈورسمنٹس دی گئیں، ان کے اوپر لوگوں نے دھوالیں ڈالیں اور انہوں نے بتایا جی کہ کیسے یہ بڑا زبردست فیصلہ ہوا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمام کا تمام رگ تھا۔ تو ان کے پاس تو سپریم کورٹ تک پہنچتے پہنچتے بہت سارے اپیلوں کے حق ابھی موجود ہیں۔ ادھر جب فیصلے کیے گئے تھے تو وہ تو اسٹارٹ سپریم کورٹ سے ہوا تھا۔ تو پی ٹی آئی کا جو تاریخی طور پر دیکھیں یا ان کے جو نمائندگان ہیں تاریخی طور پر ان کے پاس ہائی مورل گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن تکنیکی اعتبار سے ٹائمنگ کو وہ استعمال کریں گے، الیکشن کے حوالے سے ہر چیز کو ایکسپلین کریں گے، اور اس کیس کا میرٹ جو ہے وہ بتدریج آپ کو بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوا نظر آئے۔ ٹھیک ہے طلعت صاحب، ساتھ ہی رہے گا ندیم ملک صاحب، یہ جو اب ہم ڈیبیٹ جس جانب چل پڑی ہے انتخابات سے معاملہ اور ٹائمنگ کی ہم بات ہے، یہ جو پہلو ہے اگر ہم انتخابات کو ایک سائڈ پر رکھتے ہیں، یہ جو ایکٹ تھا اس کی سزائیں تو سنگین ہیں ہمارے آئین و قانون میں۔ جو بھی سزائیں لکھی ہوئی ہیں جی اس کا طریقہ کار مجھے معلوم نہیں ہے، وہ منیب اس کے اوپر بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں، لیکن جو معاملہ تھا عمران خان والے کیس کے اندر، اس معاملے میں سزا دینا ڈے ون سے ایک آلموسٹ کلیئر کٹ ایک انڈیکیشن تھی کہ سزا ملنی ہے۔ توشہ خانہ میں 5 سال کی ڈسکوالیفکیشن اس کی آلریڈی برقرار ہے، وہ بھی ختم نہیں ہوئی ہے، اپیلوں ویلوں میں جو بھی سزا سسپینڈ ہوئی ہے لیکن کنوکشن بھی برقرار ہے، اس میں ڈسکوالیفکیشن بھی موجود ہے۔ 10 سال کی سزا کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سال 2 سال تو الیکشن کے بعد بھی جیلوں میں گزاریں گے، اس کے بعد کوئی نیا سیٹ اپ ہوگا، نیا سیاسی ماحول بنے گا، کہیں سپریم کورٹ تک معاملہ جائے گا، وہ سنیں گے، وہ بولیں گے کہ نہیں یہ جج ابوالحسناز صاحب جو تھے انہوں نے فلانی چیز کو نظر انداز کیا، اس لیے اس کو سیٹیسفائڈ کرتے ہوئے اس چیز کو ختم کر دیں، تب تک 2-3 سال گزر جائیں گے۔ تو یہ وہی ریپیٹ ہے، ریپلے ہے اس پروسیس کا جو 2017-18 میں نواز شریف کے ساتھ کیا گیا تھا، یہ اس کا ریپلے ہو رہا ہے۔ میں تو اس کو بالکل تسلیم نہیں کرتا، یہ قابل افسوس ہے، جوڈیشل مرڈر ہے یہ، اس طرح کے فیصلے آنا۔ آپ اس کو اوپن ٹرائل کریں، کھلے طریقے سے تحقیقات کریں، اگر وہ بندہ کہہ رہا ہے کچھ چیزیں اس کے پاس ثبوت ہیں، وہ کل انہوں نے فارمر آرمی چیف کا نام لے کر کچھ الزامات عائد کیے ہیں، پہلے اس کا تو پورا موقع دیں، پوری آپشن ایگزاسٹ کریں، سیدھی 10 سال کی سزا۔ یہ کوئی مذاق ہے، فارمر پرائم منسٹر ہے، ایک فورن منسٹر پاکستان کر رہا ہوا ہے، 1 سے زائد بار رہا ہوا ہے، اور آپ اس کو پکڑ کے سیدھا 10 سال کے اندر اس نے سائفر جلسے میں لہرایا تھا عمران خان نے، تو میری تو عقل سمجھ سے بالا تر چیز ہے یہ۔ ان کو پتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں سائفر تھا یا نہیں تھا، کیا یہ اسٹیبلش کر لیا انہوں نے؟ تو میں تھوڑا سا اس معاملے میں اس وقت میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکوں گا، یہ عدالت کا فیصلہ درست روش ہے ہی نہیں ہے، غلط فیصلہ ہے یہ۔ ویسے ہی ہے جیسے وہ جج بشیر صاحب ہمارے 3-4 وزیر اعظموں کو سزا پہلے دے چکے ہیں، تو کوئی اور جج بشیر صاحب کی طرح کا کام بھی کر جائے گا۔ مجھے تو اس میں کوئی بہتری والی گنجائش یا آثار نظر نہیں آتے۔ معاشرے کے اندر آپ کو وہ رویہ اپنانے چاہیے جس سے استحکام آئے، لوگوں کے لیے قابل قبول ہو۔
वो इसको केस को सुनते, बताते, उसकी सर्जनिश करते कि ये गलत रवैया है, कोई उसको एक टोकन सी पनिशमेंट देनी थी तो टोकन सी पनिशमेंट दे देते और मामला आगे बढ़ जाता है। 10 साल की सजा, क्या कत्ल का क्या है, क्या किया? मैं तो इसको ठीक है मलिक साहब, कतल कलामी की माजरत, आपको रोकते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है।